اب بات اصل میں یہ ہے جو سارے فرقوں کے بارے میں ہے، پھر پوچھتے ہیں کہ پھر حق کا معیار کیا ہے، حق کی پہچان کیا ہے؟ تو حق کی پہچان اور معیار میں نے پہلے بتایا ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر کو بذات ہی شبہ شخص ہی معصوم مانتے ہیں کہ وہ معصوم ہے. آج کے بعد قیامت تک کوئی معصوم نہیں، کوئی شخصیت نہیں. تو اس لیے ہم اس کو کیوں معیار بنائیں کسی شخصیت کو؟ ہاں جماعت اور اجماع معصوم ہے، فرمایا میری امت کا اجماع کبھی غلطی پر نہیں ہو سکتا. یہ اللہ ہے جماعت ہے، جماعت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا ہاتھ ہے. اس لیے جب فرقوں کا ذکر فرمایا حضرت نے کہ 72 فرقے بنیں گے، جب پوچھا گیا کہ نجات پانے والے کون ہوں گے، فرمایا ہے الجماعت. یہ فرمایا ما انا علیہ اصحابی، تو پتہ چلا کہ جماعت سے مراد صحابہ کو ان کی جماعت ہے. کراچی کی بنی ہوئی جماعت نہیں، فیصل آباد کی بنی ہوئی جماعت بنی، اور کسی جگہ کی بنی ہوئی جماعت مراد نہیں. یہی جماعت معیار حق ہے. لیکن اگلی بات سمجھے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام کی ہی جماعت معیار حق ہے، لیکن صحابہ کی زندگیوں کا حق سے زمانہ جو ہے میدان جہاد میں گزر گیا، اس لیے انہوں نے اپنے مسلک کو مرتب نہیں کیا. اب یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں یہ نبی والا ہے نا، صحابہ کے لیے ملا نا، لیکن مرتب بعد کے کاریوں نے کیا صحابہ کے لیے. اب اللہ کے بندہ کا قرآن پڑھنا ہو، نبی والا قرآن پڑھنا ہو، صحابہ والا قرآن پڑھنا ہو، تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ارشاد کاریوں کی قرآن پر پڑھا جائے گا، اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. اب قاری عاصم کی قرأت ہو، قاری حمزہ کی قرأت ہو، جتنی بھی قرأتیں ہیں یہی خدا کا قرآن ہے، نبی والا قرآن ہے، یہی صحابہ والا قرآن ہے. اب صحابہ کا نام کوئی لے بھی دے تو پھر صحابہ سے کوئی ایسی قرآن متواتر پیش نہیں کرتا نا، ہمیں وہ متواتر ہوئی ہے جو قاری صاحبان کے لیے ہم تک آئی. اس لیے یہ لوگ تو صحابہ کو نہیں مانتے نا. جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ قرآن کو مان سکتا ہے، سنت کو مان سکتا ہے. ذرا مظفر کا جو پوری کرنے والی ایک جگہ ہے بڑی محبوب صاحب، مجھے بتانے لگے کہ وہاں جلسہ رکھا غیر مکمل اور حنفی مولویوں کا بھی نام لکھا تاکہ ان کے ایسے حنفی لوگ آئے گے سننے کے لیے، نام رکھا تو ہم سنت کانفرنس، اور پھر ہم اپنی بھی انجیکشن بھی لگائیں گے. 5-6 حنفیوں کا نام تھا، میرا نام نہیں تھا. ان کا تیرا بیچارہ کیوں رکھ لے کے، پھر میں خود چلا گیا جلسہ شروع ہونے سے پہلے اسی دن. جیسے یار آپ چلو مجھے بڑھائے لیتے، میں نے کھانا کھانے میں کچھ میں سو ہی لیتا آپ کا جلسہ. وہ جی ہم نے تو کہا تھا کہ نام لکھو ہماری صاحب کا، وہ اصل میں جو لکھوانے جاتا ہے 41 پر بھول جاتے ہیں. تو چلو آپ آ گئے، آپ تقریر کر لیتے، لیکن پہلے کام نہیں. بہت اچھا، وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ دیکھو جو صحابہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ قرآن کو ماننے والا نہیں ہے. میں سنت اور حدیث کو مان سکتا ہے کیونکہ قرآن بھی صحابہ کے ذریعے ملا ہے اور سنت بھی صحابہ کے ذریعے ملی ہے. کیونکہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. تو آپ یہاں کیا کرنے آئے؟ سامنے ہو جاتا ہے. دیکھو دو تو میں بات کہتا ہوں، یا اسے ابھی لکھوا کر دو جتنے مولوی بیٹھے ہیں کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، اور یہ کبھی لکھا نہیں دے گے تو پھر آپ کو یقین ہو جائے گا صحابہ کو نہیں مانتے. تو جو صحابہ کو نہیں مانتے وہ قرآن کو کیسے قرآن پر اپنا ایمان ثابت کر نہیں سکتا، وہ سنت پر اپنا ایمان ثابت کر ہی نہیں سکتا. اب وہ 5 اٹھوں نے کریں گے لکھ دو یہاں پہ ہم صحابہ کو مانے ہونے دیتے کرنا، وہ سارے لوگوں کے گالی دیتے چلے گا کہ صحابہ کے من کریں گے. تو اب اس نے اتنی بات کری، پھر مجھے بتانے لگا کہ میں ایک جگہ گیا تو یہ کہنے لگے کہ نور انوار میں لکھا ہے کہ فلاں فلاں صحابی فقیہ نہیں تھی. مجھے کہنے لگے جی یہ
تو دیکھا وہ تو قرآن نے بھی کہا کہ بعض فقہا کے بعض نہیں، لیکن آپ یہ صحابہ کے منکر ہیں، وہ جو راضیے تھے وہ 5 صحابہ کو بچا لیتے ہیں، یہ 20 تراویح سب کو گرتی جاتی ہے، ایک کو بھی نہیں بچاتے۔ اس کا ایک نام بتاؤ مجھے، ایک نام جو صحابہ میں 8 پڑھ کے چلا جاتا ہو، 1,00,000 روپیہ 30 آدمی میں انعام دوں گا، ورنہ کوئی سب کہو کہ یہ صحابہ کے منکر، صحابہ کے منکر وہ کیا چلے گا۔ اس طرح یہ جو مسعودی فرقہ ہے یہ صحابہ کو نہیں مانتا، تو قرآن کا نام لینا ہی ان کے لیے جائے گی، صحابہ سے ہمیں قرآن میں رہنا، حدیث بھی ہمیں صحابہ سے نہیں ہے، تو جب یہ صحابہ کو مانتے نہیں تو ان کو قرآن اور حدیث کا نام لینے کا حق کیا ہے؟ تو جس طرح خدا کا قرآن 7 آیوں کے لیے صحابہ والا قرآن امت کو ملا ہے، جس علاقے میں 2 قرات پھیل گئی سارے اسی پر تلاوت کر رہے، اسی طرح اللہ کے نبی کی سنت اور صحابہ کا مسلک 4 ایمانوں کے لیے امت میں پھیلا، اور جس علاقے میں جس ایمان کا مسلک پہنچا سنت لے کر اسی امام کی تابع داری میں اللہ کے نبی کی سنت پر عمل ہوگا اور صحابہ کرام کے طریقے پر عمل ہوگا، کیونکہ صحابہ نے خود مرتب نہیں کروایا۔ ہاں اگر صحابہ کا مرتب کرتا کیا وہ مکمل فقہ لا دیں ہم چھوڑ دیں گے ان کی وہ مان لیں، لیکن ساری امت کا اتفاق ہے کہ جس طرح 7 قاریوں نے صحابہ والا قرآن مرتب کیا ہے، اس طرح 4 اماموں نے صحابہ والا مسلک کی مرتب کیا ہے۔ تو جماعت کو ہم مانتے ہیں، لیکن جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت، اور ان کے مسلک کی تدوین اب کراچی میں بہتر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب لاڑکانے میں بہتر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فیصلہ بھی بہتر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سکھوں کے شہر امرتسر میں یا روپڑ میں بہتر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی تدوین آئمہ کے ذریعے شروع اسلام کی ہوگی، اور آج تک پورے تواتر کے ساتھ امت میں موجود ہے۔ اگلی تواتر بھی ہے، اور جب درس تدریس کے دن جس کو تواتر حاصل ہے، تو اب 72 فرقوں میں 73واں فرقہ جو جماعت ہے وہ جماعت، تو اللہ کے نبی نے جماعت سے صحابہ کی جماعت مراد دی۔ اس لیے آج جب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی معیار حق کون ہے، تو سارے کسی شخصیت کا نام لیتے ہیں، کوئی مسعود الدین کا، کوئی مسعود احمد کا، کوئی مودودی کا، کوئی کسی کا، کوئی طاہر القادری کا، کوئی اسرار کا، لیکن ہم آج وقت کے لوگوں کی قدر پابند ہے ہی نہیں، ہمیں صحابہ کی جماعت والا مطلب پہنچا ہوا ہے، اور تواتر کے ساتھ سندوں کے ساتھ نہیں کہ راوی تلاش کرنے پڑے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بہار حق صحابہ کی جماعت ہے۔ میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ بات کا دھوکہ دیتے ہیں یہ ہماری بھی ایک جماعت ہے، آپ کی بھی جماعت ہے، اس زمانے کی کوئی جماعت یاد رکھو بہار حق نہیں ہے، اس زمانے میں جو بھی جماعت بنے الگ الگ بن سکتی ہے، کہ تفصیل کار کے طور پر کہ ایک فکر پر کام کر رہا ہے جماعت، ایک حدیث پر کام کر رہی ہے، ایک تبلیغ کے میدان میں ہے، ایک جہاد کے میدان میں ہے، تو تقسیم کار تو ہوتا ہے، تو جو کام درست ہیں ان کے لیے بھی الگ الگ جماعتیں کام کر سکتی ہیں، یہ کوئی بات نہیں، جو غلط ہے ان کے لیے الگ الگ جماعتیں ہوتی ہیں، تو غلط کام کرنے والوں کو غلط کہا جائے گا، صحیح کام کرنے والوں کو صحیح کہا جائے گا، تو اس لیے تقسیم کار کے طور پر بن سکتا ہے، لیکن اصل نجات یافتہ ہوئی ہے جن کا تعلق صحابہ کے ساتھ قائم ہے، اور صحابہ کے ساتھ بھی یاد رکھو تعلق کس طرح قائم ہو، تواتر کے ساتھ، یہ لفظ یاد رکھ لیں، خبر واحد کے ساتھ نہیں۔ اب یہ قرآن کا تعلق صحابہ کے ساتھ ہے یا نہیں، تواتر کے ساتھ ہے، لیکن کوئی اس قرآن کو چھوڑ کر تلاش کرے سندوں سے فلاں آیت ملی ہے، سورت کی فلاں آیت ملی ہے، تو وہ سارا قرآن صحابہ کا دے سکتا ہے، تو اس کو متواتر ثابت کر سکتا ہے، راضی بحث ہو جائے ہوتا ہے صحیح نہ بتا سکتا ہے، تو ایک آیت بھی ثابت نہیں ہو سکے گی صحابہ سے۔ اسی طریقے سے بیمار یا جو متواتر ہمارے اعمال ہیں وہ صحابہ سے آج تک تواتر کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، اس لیے صحیح نماز جو ہے اس کی دو بڑی پہچانیں ہیں،
یہ تو یہ کہ اس کا تعلق صحابہ کے ساتھ تواتر کا ہے. دوسرا حضرت نے فرمایا کہ حق جماعت ہمیشہ رہے گی، وہ مسلسل بلا انقطاع چلی آ رہی ہے جماعت. اور جو یہ گمراہ کرتے ہیں، ایک صدی میں ایک فرقہ بنا وہ ختم ہو گیا، ایک صدی میں بیا بن گیا، اگلی صدی میں بیا بن گیا، اگلی صدی میں بیا بن گیا. گمراہی بھی آج ہے کہ چلتے رہی ہے لیکن بل انقطاع. وہ فرقہ ختم ہو گیا، دوسرا اس نام سے بن گیا، چار اور کو گمراہی گیا، تیسرا بن گیا، چوتھا بن گیا. تو جیسے قرآن پاک نے حق اور باطل کی مثال دی ہے نا کہ باطل کی مثال جاتی ہے اس کی بڑی تیز ہے پھر بچ جاتی ہے، لیکن حق پانی کی مثال ہے، یہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. تو جو جماعت شروع سے آ رہی ہے اس کا تعلق پیچھے تواتر کے ساتھ صحابہ کے سامنے، اور اس کا انقطاع کبھی بھی نہیں ہوا، وہ برحق جماعت ہے.